www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. رواہ مسلم. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدجال اعور العین الیسرى جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنة وجنته نار. رواہ مسلم. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. دنیا ہمارا دائمی بسیرا نہیں ہے. حق تعالی نے قرآن کریم میں جنت کے بعد میں میراث کا لفظ استعمال فرمایا. تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. ہم نے تم کو اس جنت کا وارث بنایا تمہارے اعمال کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ میراث مرنے والے کے مرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اسے میراث کہا جاتا ہے. حق تعالی نے یہاں جنت کو اعمال صالحہ پر اور ایمان کاملہ پر میراث قرار دیا. بما کنتم تعملون علی العموم نہیں ہے، یہ اللہ نے شرط لگائی ہے. بما کنتم تعملون، یہاں تعملون بمعنی عمل ظاہر بھی ہے اور عمل باطن بھی ہے، اور عمل باطن ایمان کو کہا جاتا ہے اور عمل ظاہر اعمال صالحہ کو کہا جاتا ہے. تو یہاں جنت کو میراث کہا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے اسے میراث کہا جاتا ہے. اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا اصل بسیرا جنت تھا. یہ اور بات ہے کہ دوبارہ آدم و حوا بھی جنت میں رہیں گے، لیکن چونکہ آدم و حوا کا وہاں سے نکلنا ہوا اور ایک وقت تک کے لیے ان پر بھی موت طاری ہوئی، اس اعتبار سے ان کی اولاد کے لیے اس کو جنت قرار دیا، میراث قرار دیا. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ میراث میں جو مال ملتا ہے وہ بحیثیت ملکیت ملتا ہے، وہ اس کا مالک بنتا ہے. حق تعالی جل شانہ و امن والہ نے میراث کا لفظ بول کر اشارہ کیا کہ ہم عارضی طور پر جنت نہیں دیں گے بلکہ بطور مالک کے جنت عطا کریں گے، اس لیے میراث کا لفظ بولا گیا. بہرحال اصلاً ہمارا بسیرا تو جنت میں تھا، اس لیے کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حضرت حوا علیہ السلام کا بسیرا جنت میں تھا. حق تعالی نے ایک عذر کے تحت، میں نے لفظ استعمال کیا ہے ایک عذر کی تحت، نہ کہ ایک گناہ کی تحت، ایک عذر کی تحت آپ کو دنیا میں اتارا، اور آپ کا اترنا اپنی جگہ لازم تھا. اس لیے کہ آپ کی ولادت اور آپ کی بناوٹ سے قبل ہی اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے جب یہ ظاہر کر چکا تھا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں،
اور وہ مخلوق میری نیابت و خلافت کرے گی. وہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جس کو خلیفہ بنایا ہے اس کے لیے فی الارض کا لفظ بولا اور بسیرا جنت میں رکھا تو لامحالہ فی الارض ضروری تھا، زمین پر آنا ان کا ضروری تھا. اس لیے جس چیز کو کھا لیا وہ ایک عذر تھا. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام کی روح مبارک کی جب ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ ابا جی، اگر جس شجرے ممنوعہ کو، جس منع کردہ درخت کو، جس چیز کو اللہ نے آپ کو منع کیا تھا، اگر آپ اس کو نہ کھاتے تو جنت سے نکلنا نہ ہوتا اور ہمارا بھی نکلنا نہ ہوتا. اور ہم یہاں بتاتے اور پیاز کے حوالے نہ ہوتے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کے حوالے ہوئے. ابا جی آپ نے اس چیز کو کھا لیا اس لیے ہمارا نکلنا ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ انت صاحب التورات، موسیٰ تم پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی تورات، تم صاحب التورات ہو. تم جانتے ہو کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا. کیا مقدر میں لکھا تھا؟ کھانا مقدر میں نہیں لکھا تھا، نزول فی دنیا مقدر میں لکھا تھا، دنیا میں آنا لکھا تھا. یہ ایک سبب بن گیا جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں آنا پڑا. اگر یہ سبب نہ ہوتا تو کسی اور سبب کے تحت بھی میرا دنیا میں آنا ہوتا. فحج آدم و موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے جواب کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. تو انسان کا ایک ٹیمپرری اور وقتی بسیرا ہے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ حق تعالی جل شانہ اس دنیا میں اپنے بندے کو دو راستے بتائیں اور پھر اختیار بھی دے. اس لیے کہ اگر انسان کو دو راستے بتا کر اختیار نہ دے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور مجبور کو سزا دینا بیکار ہے. ایک آدمی کو میں نے یہ کہا کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ کانٹے والا ہے، لیکن میں اس کو مجبور کروں کانٹے والے درخت کے اوپر، تو یہ اختیار نہ ہوا. اختیار اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں راستے بتانے کے بعد اس کو اختیار دے دیا جائے کہ چاہے اس کو اختیار کر چاہے اس کو اختیار کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتائے، یہ خیر والا یہ شر والا، یہ باغ والا یہ آگ والا، یہ جنت والا یہ جہنم والا، یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب والا یہ اللہ کی رضا والا. اس پر چلو گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اس پر چلیں گے تو اللہ خوش ہوں گے. دونوں راستے بتائے. پھر صرف راستہ بتا کر کہ اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا ایک جانور کی طرح، بلکہ اس کو عقل و شعور دیا، اس انسان کو مکمل عقل دی. اور عقل دے کر بھی ہو سکتا ہے کہ عقل خواہشات کے تابع ہو جاتی. تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے مقربان بارگاہ خداوندی مخصوص بندوں کو بھیجا، جس کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، جو ہر دور میں آئے اور سمجھاتے رہے. پھر ان میں سے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں عطا فرمائی. پھر ان کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں نظائر بھی قائم کیے، دلائل قائم کیے، اور ان دلائل کے ذریعے سے بھی سمجھایا. اس سے ایک مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان میں ہر انسان کا امتحان ہوگا، اور امتحان تبھی ہو سکتا ہے جب اختیار دیا گیا. بغیر اختیار کے امتحان نہیں ہوتا ہے. تو بندے کو اختیار دیا گیا، اسی لیے اللہ دنیا میں شرک پر اس وقت پکڑ نہیں کر رہا ہے. آپ چاہے ہزاروں بد دعائیں کر لیں اور آپ یہ کہہ دیں
کہ اللہ تو عذاب اتار دے ان پر؟ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اختیار کے ساتھ بندے کو بھیجا ہے، جو کچھ مسائل ہوں گے وہ اب آخرت میں۔ ہاں مسلمانوں کو تنبیہات جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے عشق کے دعوے کیے، اور دعوے عشق پر تم صحیح نہیں اتر رہے ہو تو حالات تم پر آئیں گے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے ایک لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور بہت قریب پہنچ گئے، اور لڑکی نے کہا کہ آپ کیوں میرے پیچھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تیرا دیوانہ ہوں اور عاشق ہوں اور غلام ہوں، تو چاہے مجھے بیچ دے اور تو چاہے مجھے ذبح کر دے اور تو جو چاہے مجھ سے کام لے لے، میں تیرا دیوانہ ہوں اور میں تیرا غلام بن چکا ہوں، تیرے ہاتھوں میں میں نے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے۔ فرمایا کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، آخر آپ نے میری غلامی کو اختیار کیوں کیا؟ کہا تیرے حسن پر فریفتہ ہوں، میں دیوانہ ہوں تیرے حسن کا۔ تو کہا اچھا آپ میرے حسن کے دیوانے ہو اور اس پر آپ میرے غلام بن گئے، کہا بالکل، تو چاہے بیچ دے چاہے ذبح کر دے۔ تو کہا اگر حسن ہی پر آپ فریفتہ ہیں تو میری بہن میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اس کا حسن میرا حسن اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، جو حسن اس کا ہے۔ اور یہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ مزید حسن والی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لڑکی نے، اس حسینہ نے اٹھا کر اس کو ایک تھپڑ دیا اور کہا ظالم، جب تو میرا غلام تھا تو دوسری طرف نظر کیوں کر رہا ہے؟ تو اوروں کی طرف کیوں مرا جا رہا ہے؟ تو مجھ پر فریفتہ تھا، میرا غلام بن چکا تھا، تو نے مجھ کو کہا کہ چاہے بیچ دیں چاہے ذبح کر دیں، تو پھر دوسروں کا انتظار کیسا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ میں اس مثال کو اس پر فٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے دعوے کیے ہیں توحید ربانی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھی کو مانتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی کو رب بناتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے۔ یہ دعویٰ صبح سے شام تک ہر رکعت کے اندر ہم کر رہے ہیں، اور پھر جب اس دعوے کے خلاف جب ہم کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جب ہم کر رہے ہیں، تو ایک سیدھی سی بدیہی بات ہے کہ اس عاشق کے جھوٹ کے اوپر اور مکار اور فریب اور دھوکے باز عاشق کے اوپر تھپڑ پڑنے ہی والا ہے۔ جیسے کوئی یہ استدلال اور یہ اشکال نہ کرے کہ ان پر کیوں حالات نہیں آ رہے، انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ دعویٰ تو تم نے کیا ہے عشق و محبت کا اپنے رب کے ساتھ، تو دنیا میں اپنے عاشق کے جھوٹ اور مکار اور فریب کے اوپر ضرور مسائل ہوں گے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو بھی پیدا کی اور ہم نے زندگی کو بھی پیدا کی، حیات بھی اللہ ہی کی طرف سے، موت بھی اللہ ہی کی طرف سے، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں اختیار دیا گیا اور اختیار کے ساتھ عقل و شعور دی گئی، عقل و شعور کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا گیا، کتابوں کو بھیجا گیا اور دلائل ربانی کو دنیا کے اندر قائم کیا گیا، اور ان تمام مسائل کو دے کر کے اب بندے کو کہا گیا کہ یہ آگ والا اور باغ والا، جنت والا اور جہنم والا، خیر والا اور جو ہے غلط اور رضا والا اور عدم رضا والا، اللہ کے سخط و ناراضگی والا اور اللہ کی رضا والا، یہ دو راستے ہیں، اب تجھے اختیار ہے۔ انہی امتحانوں میں قرب قیامت میں جب اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو شدید ترین امتحانات آنے والے، اور ان امتحانوں کے اندر جو کامیاب ہوگا سمجھتے ہیں کہ وہ شہادت کا مقام لے کر جائے گا، وہ بلند و بالا مقام لے کر کے جائے گا۔ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی، ان نشانیوں میں جانور کا زمین سے نکلنا بھی ہے جو انسانوں کے ساتھ بات کرے گا، بھلا جانور کوئی بات کر لے
یہ معجزے نبوت تو ہو سکتا ہے، باقی عام انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں حال یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا۔ شام یا یمن سے ایک آگ چلے گی اور وہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ وہ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ بھاگتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات میں بیان فرمائی ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے حدیث جبریل میں پوچھا متی الساعہ، اللہ کے حبیب قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اے سائل اگر تم کو پتا نہیں تو مجھ کو بھی پتا نہیں، میں مسئول ہوں تم سائل ہو۔ اور یہ جواب اللہ کے حبیب نے بین ہی اس لیے استعمال کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال جبریل سے کیا تھا، تو جبریل نے یہی جواب دیا تھا کہ بل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو جو جواب جبریل نے عیسیٰ کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہی جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیا کہ تمہارا جو جواب تھا وہی ہمارا جواب ہے، بل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ کو پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں، آپ سائل ہیں میں مسئول ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہاں البتہ نشانیاں مجھے بتائی گئی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں تو 2-3 نشانیوں کو بتایا ہے، اس میں ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ گرا پڑا طبقہ جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے گا، ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ میں اشارات میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس پر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کا وہ گرا پڑا طبقہ جو ہے وہ عہدیدار بن کر کے بیٹھ چکے ہیں اور عہدوں کے نشے کے اندر وہ جو چاہے کر رہے ہیں۔ یہ امت کا گرا پڑا طبقہ جب بڑے بڑے عہدوں پر فائق ہو جائیں گے، اور امت کا گرا پڑا طبقہ دولت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے، حتیٰ کہ ان کی بلڈنگیں بڑی اونچی اونچی ہوں گی۔ یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ آخری دور میں شریعت کے خلاف کام ہوں گے، اور وہ کام یہ ہوں گے کہ آیا جس باندھی سے لڑکا پیدا ہوا وہ ام ولد ہو گئے، اور ام ولد کی بے جائز نہیں لیکن ام ولد کی بے ہوگی، یہ جہالت ہوگی، یعنی جہالت عام ہوگی۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ، یا پھر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، دنیا کے اندر حالات کی تبدیلیاں اتنی ہو جائے گی کہ لوگ اپنے والدہ کو اپنی نوکرانی بنائیں گے اور اپنی ماں سے کام کروائیں گے اور خود آقا بنیں گے، سیٹھ بنیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ اولاد اپنی بیوی کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے اور اپنی ماں سے کام کراتے ہیں۔ یہ وہ دور آ چکا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، باندھی اپنے آقا کو جنیگی کا مطلب یہ نکلا کہ آقا کا مطلب بیٹا، اور ماں کو باندھی بنایا گیا یعنی نوکرانی بنایا گیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اشارہ فرمایا تغیر زمان کی طرف، کہ زمانہ بدل جائے گا اور لوگ اپنی ماں کو نوکرانی کی طرح رکھیں گے، جیسے ایک نوکرانی سے کام کرواتے ہیں اسی طرح اپنی ماں سے کام کروائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وہ دور آ چکا ہے۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں جوان بچے اور بچیاں، تو وہ خوب اس بات کو سنیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کے ماں باپ خلوتوں میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے اپنے لال کو کتنی امیدوں سے بڑا کیا تھا اور کتنے پیار سے بڑا کیا تھا، اور اس سے کتنی امیدیں وابستہ تھی کہ ہمارے یہ بچے بڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، لیکن آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ ماں باپ ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر آپس میں دکھی باتیں کر کے
ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے دل کو بہلا کر روتے ہیں، بھلا وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جن کے ماں باپ کے آنسو بہ رہے؟ نہ رلائیں، ان کو نہ رلائیں، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کریں۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہے وہ دیجیے، لیکن ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کے حقوق ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے۔ آپ کی جنت کو انہی ماں باپ کے ساتھ جوڑا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو خیر مجھے اس پر ابھی بات نہیں کرنا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں یہ کچھ نشانیاں بیان فرمائی، لیکن قیامت کا وقت بیان نہیں فرمایا کہ کس وقت قیامت آئے۔ یہاں یہ روایتوں میں ضرور ہے کہ وہ 10 محرم ہوگی اور یوم الجمعہ ہوگا، لیکن کس سال کا وہ 10 محرم اور وہ یوم الجمعہ واللہ ہم نہیں کہہ سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تعین نہیں۔ تو جہاں آپ نے علامات قیامت بڑی بھی اور چھوٹی بھی بیان فرمائی ہے، وہیں پر آپ نے علامات قیامت میں ظہور مہدی کو بھی بیان فرمایا۔ مجھے اس وقت اس مسئلے پر بھی بات نہیں کرنا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اسے امت میں پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے وہ ہوں گے، اور سلسلہ حسنیت سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہوں گے، اور ان کا نام احمد یا محمد ہوگا، اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور علامہ برزندی رحمت اللہ علیہ نے بہت تحقیق کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جب اس مسئلے میں بہت تحقیق کی، بہت کتابیں دیکھی، تو کچھ روایتوں سے مجھے یہ پتا چلا کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مہدی آپ کا لقب ہوگا، نام نہیں، اور معنی اس کا ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، اور آپ کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملے گی، اس لیے آپ کا لقب پہلے سے اللہ کے نبی نے مہدی بیان فرمایا، ہدایت یافتہ۔ اور آپ کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مہدی کان من اہل بیتنا وصلاحیۃ له فی لیلہ۔ اس جملے کو محدثین نے جو کھولا ہے، میں اس کی تھوڑی سی شرح کرتا ہوں۔ شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان میں صلاحیت خلافت پیدا کر دیں گے، صلاحیت له فی لیلہ۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ان کے قلب پر یہ اللہ القا کر دیں گے کہ ہم نے تم کو اس امت کے لیے خلیفہ تعمیر کر دیا، اور یہ راتوں رات کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ ان کا یہ ہوگا کہ وہ خود دعوے دار نہیں ہوں گے، وہ نہ اعلان کریں گے نہ دعویٰ کریں گے۔ روایتوں میں ہے کہ قریباً 310 کے قریب اس وقت کے اولیاء کرام جو اس وقت وہاں موجود ہوں گے، اور ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، اور ان لوگوں کی بیعت کے بعد امت کی بیعت ہوگی۔ اب یہ
کس جگہ کے اولیاء کرام ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بعض ایسے ضعیف روایات جو بہت درجے کی ضعیف ہے، جس سے اشارہ عجم کی طرف ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جیسے علم کے باب میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ لو کان العلم علی ثریا، ثریا ستارے پر علم ہوگا تو اس کو بھی لے آئیں گے، اور سلمان کی طرف اشارہ کیا یعنی عجم کی طرف۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ اکثر محدثین جو ہیں اور ائمہ جو ہیں وہ عجمی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی عجمی ہے، امام ترمذی بھی عجمی ہے، امام مسلم بھی عجمی ہے، یہ سب عجمی ہیں۔ تو عجم کی طرف اشارہ، اسی طرح اس ضعیف روایتوں میں عجم کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ جو اولیاء کرام ہیں وہ اس طرف ہوں گے، واللہ سبحانہ و تعالی علم۔ اور اس کے بعد امت آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرے گی، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا۔ میں صرف 2 دلیلیں پیش کروں ان مدعیان مہدیت کے اوپر جو اس وقت ہر دور میں اٹھتے چلے آ رہے ہیں اور مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوں گے، اور حسنی حضرت حسن کے سلسلے سے، اور یقیناً الولد سر لابی، بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ جو باپ حسن اتنے بڑے عہدے خلافت کو چھوڑ دیتا ہے، دعوے دار نہیں بنتا، اس کی اولاد دعویٰ کیسے کرے گی کہ مجھے مہدی بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دعویٰ کریں اور اعلان کریں کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ اور دوسری سب سے بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دعویٰ کرنا یہ مقام تصوف کے خلاف ہے، اور آپ جہاں خلافت کو لے کر آئیں گے وہاں مقام تصوف کے بھی اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ اور حضرات اولیاء کرام کو یہاں تک کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنی کرامتوں کو ظاہر نہ کیا جائے، صرف انبیاء کرام کو مکلف بنایا گیا کہ اپنے معجزات کو ظاہر کرو تاکہ دلیل نبوت بنے اور لوگ ایمان لائیں، ورنہ اولیاء کو نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتے پھرو۔ جب اولیاء کرام کو کرامت کے ظہور سے منع کیا تو تصوف کا اتنا بڑا امام جو ہے وہ کیسے یہ دعوے دار بن جائے گا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو؟ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، اور ان دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ جتنے دعوے دار ہیں یہ سب جھوٹے، یہ شان مہدیت کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مجھے اس پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نشانی مہدی علیہ السلام کی بھی ہے، اس لیے میں نے کچھ اشارات کیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا دور دنیا میں چل رہا ہوگا، اسی درمیان دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کا لفظ جو ہے وہ دجل سے، اور دجل کا معنی فریب اور دھوکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں جو دعوے دار نبوت ہیں اور اس امت کے اندر جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان لوگوں سے متعلق یہ لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، ثلاثون کذابون دجالون، 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے اور دجل کریں گے، فریب اور دھوکہ دیں گے امت کو اور کہیں گے کہ ہم نبی۔ وفی روایت 70 لوگ، پہلی روایت بخاری شریف کی ہے 30 کی، 70 کی روایت دوسری ہے، تو 30 یا 70 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ اس پر ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو بہت سارے عدد بن چکے ہیں، یعنی دعوے دار نبوت صرف 30 کا بہت زیادہ ہو چکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی طرف اشارہ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کی جماعت بنے گی، جیسے مسیلمۃ الکذاب اور اسود انسی، وفی زماننا غلام احمد قادیانی، یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں
جن کی جماعت بنے گی. باقی جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے میدک. جب بارش شروع میں شروع ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے میدک نکل آتے ہیں جو 2-3 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جس کی جماعت بنے گی. لکل ساقطۃ لاقطۃ، ان کے اٹھانے والے کچھ لوگ ہوں گے، ماننے والے ہوں گے. تو دجل کا معنی فریب. یہ جتنے لوگ ہوں گے یہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور یہ آخری دجال جو آئے گا سب سے بڑا، وہ خدائیت کا دعوے دار ہوگا، اس لیے اس کو دجال اکبر کہا گیا. یعنی بڑا دجل، بڑا فریب، بڑا دھوکہ. اسی لیے جو روایت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے تلاوت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک میں دجال سے بڑھ کر بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. اس کو مسیح دجال بھی روایت میں کہا گیا. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو مسیح کہا گیا، لیکن دونوں کو مسیح کہنے میں فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مسیح کہا گیا وہ ماسح کے معنی میں ہے. ماسح کا معنی ہاتھ لگانا، اور آپ جن کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ ان کو شفا دیتا تھا. ان کی بینائی اچھی ہو جاتی تھی، ان کا کون اور ابرص اچھا ہو جاتا تھا، اس لیے آپ کو مسیح کہا. یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس لیے کہا کہ آپ ماں کے پیٹ سے بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، ممسوح تھے. یا آپ کو مسیح اس لیے کہا کہ ہمارے پاؤں میں بیچ میں کھڈا سا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں بالکل کھڈا نہیں تھا، سیدھا پاؤں تھا، اس لیے آپ کو ماں سے ممسوح کہا گیا، مسیح کہا گیا. اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے وہ ممسوح البرکت سے، یعنی برکت سے مٹا ہوا، بلکہ یہ جہاں جائے گا برکتیں ختم ہو جائیں گی. تو ممسوح البرکت. یا تو اس لیے کہا گیا اس کو کہ اس کی ایک آنکھ تو بالکل نہیں ہوگی، ممسوح ہوگا، اور ایک آنکھ ہوگی لیکن انگور کے دانے کی طرح اوپر رکھ دی گئی ہوگی، ہماری طرح گھڑا اور کھڈا نہیں ہوگا. تو چہرہ اس کا ایک بھدی سا نمایاں ہوگا. چونکہ اس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممسوح العین قرار دیا، سیدھا بالکل، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس کو ممحوق البرکت والایمان، ایمان ہی سلب ہو گیا اس کا، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کا مطلب اور ہے اور اس کو مسیح کہنے کا مطلب اور ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممسوح العین کو مسیح ربانی قتل کریں گی. نام مسیح ہے دونوں کا، لیکن ایک مسیح ربانی ہے اور ایک ممسوح العین ہے. تو مسیح ربانی ممسوح العین کو قتل کریں گی. تو اس کو مسیح اس لیے کہا گیا. اس کا اصلی نام کیا ہے واللہ عالم، روایتوں میں کہیں نہیں آیا، بس روایتوں میں یہ آیا ہے دجال یا مسیح دجال. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بخاری شریف میں.
کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ڈرایا ہے، لیکن اس کی آمد جو ہے وہ اسی امت میں ہوگی۔ اس پر محدثین نے ایک سوال قائم کیا کہ بھلا جب اس کی آمد اسی امت میں ہے اور علامات قیامت میں سے ہیں تو پھر اگلے نبیوں کو ڈرانے کی ضرورت کیا تھی اپنی قوم کو؟ اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ ان نبیوں کو یہ تو بتایا گیا تھا، جیسے ابھی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق آدم سے لے کر قیامت تک میں اس سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبیوں کو بتایا گیا تھا کہ دجال آنے والا ہے، لیکن ان کو وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پر ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس بات کی طرف بھی جو اس عاجز کے دل میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس کے فتنہ اکبر کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود تھا، تبھی تو جا کر چاہے وقت نہ تو بتایا ہو حکمت ربانی میں، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اب یہ کہ یہ ہے کون؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان ہی ہے، لیکن اس کی جسامت بہت بڑی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو، حضرات صحابہ کو اس سلسلے میں بتایا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، میرے سامنے کتاب ہے ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب میرتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی جلد رابع میں حضرت نے بہت تفصیل سے وہ روایات ذکر فرمائی ہے، میں اس کا خلاصہ اور لب لباب ہی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا امت کا فتنہ ہوگا اور اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے کر چلے گا، لیکن جو جنت ہے وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جو جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ فنارہ جنت و جنتہ نار، جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی بظاہر وہ یہ بتائے گا کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں، وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ بتائے گا وہ حقیقت میں پانی ہو۔ یہ ایک امتحان ہوگا۔ ضعیف الایمان لوگ جو ہیں، کمزور ایمان والے، اس وقت کے حالات اور قحط کی بنیاد پر اس کے قائل ہو جائے گے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آمد سے پہلے، اس کے ظہور سے قبل 1 سال 1 ثلث قحط پڑے گا، دوسرے سال نصف قحط پڑے گا، اور تیسرے سال مکمل قحط پڑے گا، حتیٰ کہ نہ بارش برسے گی، نہ زمین اپنا کچھ اگائے گی، نہ پینے کا پانی ہوگا، نہ کھانے کا نظام ہوگا، اور لوگ بھوکے مریں گے۔ اور اس وقت آپ ہندوستان کے حالات میں دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جب کھانا نہیں مل رہا ہے تو کوئی خودکشی کر رہا ہے، اور کوئی بھوک سے مر رہا ہے، اور کوئی روڈ پر نکل آیا ہے، اور طرح طرح سے لوگ پریشان حال ہیں۔ تو جب مسلسل قحط پڑے گا اور زمین سے دانا نہیں اور آسمان سے پانی نہیں، اور ایسے وقت میں کوئی پانی کا پیالہ لے کر کے آ جائے مسیحا بن کر کے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ایمان کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ خود روایت میں ہے، یہ ایک امتحان ہوگا، اور ضعیف الایمان لوگ اپنا ایمان کھانے میں پینے میں بیچ دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں فرمایا کہ یہ کسی کو بلائے گا اور کہا تیری اونٹنی مر چکی ہے، تیرا بیل مر چکا ہے، میں زندہ کر دوں۔ وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، اونٹنی کی ضرورت ہے۔ تو وہ شیطان کو کہے گا کہ تو اونٹنی کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہو جا۔ وہ اونٹنی کی شکل لے کر کے شیطان ظاہر ہوگا، اس کو کہا جائے گا یہ تیری اونٹنی آ گئی، وہ اس کو دیکھ کر کے اس پر ایمان لے آئے گا، اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان تمام باتوں میں یہ کہنا کہ وہ ایمان دے بیٹھے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کفر کے ساتھ یہ مسئلے ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی کافر، یہ مومنوں کے ساتھ مسائل ہوں گے۔ یہ خوب سمجھے اس بات کو، یہ کفر کے ساتھ مسائل نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ مسائل ہوں گے۔ یہ جو جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائی،
پھر ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ میں تیرے باپ کو زندہ کروں، تیرے بھائی کو زندہ کروں، تیری بیوی کو زندہ کروں، تم قائل ہو جائے گا میری ربوبیت کا، اور وہ کرے گا، شیطان کو کہے گا اس کے باپ کی شکل، اس کے بھائی کی شکل، اس کی بیوی کی شکل اختیار کر لے، وہ شیطان اسی شکل میں ظاہر ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، تو یہ کہے گا کہ اچھا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس پر ایمان لے آئے گا، حالانکہ وہ نہ اس کا بھائی ہوگا، نہ اس کا باپ ہوگا، نہ اس کی بیوی، وہ تو شیطان ہے، اور شیطان تمام شکلیں اختیار کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئوں کی شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، ہمارے باپ دادا پر دادا جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، اور مختلف شکلوں میں وہ خواب کے اندر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں کہا تھا کہ وہ صرف شکل نہیں اختیار کر سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں میرا باپ آ گیا، کبھی ماں آ گئی، کبھی فلاں آ گیا، کبھی فلاں آ گیا، اپنے خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آتے، یقین کر لیتے۔ یہ شیطان ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ تمام شیاطین تابع ہو جائیں گے دجال۔ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات بڑی زبردست ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اللہ ملائکہ سے کرتا ہے، آسمانی مخلوق سے، اور اللہ کے باغیوں کی تائید شیطانوں سے ہوتی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں ایک بات کہ جو جتنا بڑا صلاح کا بڑا ہوگا اتنی زیادہ آسمانی تائید والا بھی بڑا ہوگا، اور جو خرابی کے اعتبار سے، معاصی کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے جو جتنا بڑا ہوگا، شیاطین کے اعتبار سے بھی اس کی تائید اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تائیدات میں جبریل تشریف لائے، میکائیل تشریف لائے، اسرافیل تشریف لائے، اسرائیل تشریف لائے۔ تو دجال سب سے بڑا دنیا کا تخریبی مزاج تھا، ربوبیت کا دعوے دار، اس لیے ابلیس بھی اس کی تائید میں ہوگا، اور جب ابلیس اس کی تائید میں ہوگا تو ابلیس کی ذریت اور وہ سارے شیطان تو خود بخود تائید میں ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بہت خطرناک وہ فتنہ ہوگا۔ تو حقیقت میں وہ جو باپ یا بھائی کی شکل میں وہ زندہ ہو کر آئیں گے، وہ باپ، بھائی، ماں، بیوی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان کی شکلیں آئیں گی، اور لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو وہ قتل کرے گا اور بیچ سے چلے گا اور پھر جوڑ دے گا، اور وہ کھڑا ہو جائے گا، اس سے کہے گا کہ تم اس پر ایمان لے آ، تو وہ اتنا ایمان کا مضبوط ہوگا کہ وہ کہے گا کہ پہلے تو مجھے جو ہے علم الیقین تھا، اب مجھے حق الیقین ہو گیا، یعنی پہلے مجھے صرف معلوم تھا کہ تو دجال ہے، لیکن اب میری ذات پر تجربے سے معلوم ہو گیا کہ واقعتاً تو دجال ہے۔ تو اس کا دجل و فریب ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت نے جب اس کو بیان فرمایا اور باہر نکلے اور جب واپس آئے تو ایک روایت میں حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ دروازے پر کھڑے کھڑے یوں کانپ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب جب گھر میں تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے؟ ام سلمہ کو کہا یا عائشہ کو کیوں کانپ رہے؟ فرمایا حضرت آپ جو دجال کا مسئلہ بیان کر کے گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید آج ہی وہ کہیں نہ آ جائے، اتنا ڈر ہمیں لگا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر میری حیاتی میں نکل آیا تو میں موجود ہوں، میں اس کو ختم کروں گا، اور اگر میرے بعد وہ نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اولیاء کرام کو رکھا ہے۔ اشارہ کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مذہباً وہ یہودی ہے، دجال کا مذہب یہودیت کا ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے 2-2.5-3 صفحے کی روایت کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے قریب صحابہ کو جمع کیا مسکراتے ہوئے نماز کے بعد، اور فرمایا میں نے آج تک جو دجال کے بارے میں تمہیں سنایا تھا تو لو یہ تمیم داری آ گئے،
ان سے سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. تمیم داری عیسائی تھے، بعد میں ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے ہیں تو اس زمانے میں کشتیوں سے چلتے تھے اور ہوا موافق نہ رہی تو 1 مہینے تک ہم سمندر ہی میں بھٹکتے بھٹکتے کسی ایسے جزیرے میں پہنچ گئے کہ وہاں جب ہم پہنچے ہیں کنارے پر تو ایک جانور قسم کا پورا بدن بالوں سے ڈھکا ہوا، اتنے بال کہ پورا بدن جو ہے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. ہم ڈر گئے. ہم نے اس کو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں. جساسا کا معنی تجسس کرنے والا، جاسوسی کرنے والا. اور کہا آئیے میرے ساتھ، میں تم کو ایک آدمی سے ملاقات کراتا ہوں. وہ لے گئے. کہا کہ ایک مکان تھا اور اس مکان کے اندر بڑی جسامت والا ایک آدمی جس کے ہاتھوں کو اس کے اوپر باندھا گیا تھا کندھے پر، اور اس کے پاؤں کو بڑی بڑی زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اور بڑے بڑے بال اس کے تھے، اور ایک گرجا گھر جیسا تھا اس کے اندر وہ بندھا ہوا تھا. اور جب ہم گئے تو وہ ہنسنے لگا، اور اس نے ہنسنے کے بعد چند سوالات ہم کو کیے. ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا محمد کا خروج ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا عرب نے بات مان لی؟ کہا ابھی تک تو مان لی ہے اور لوگ ان کی طرف چل رہے ہیں. کہا مان لیں تو کامیابی ہے، وہ نبی ہے، اطاعت کر لیں تو اچھا ہے. یہ خود اس نے کہا اور یہ تمیم داری بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ محمد کی آمد یہ میرے نکلنے کا وقت ہے. بس اب ہی کے اختتام پر مجھے نکلنا ہے. تو اس امت میں اس کا خروج ہوگا، نکلنا ہوگا قرب قیامت میں. یہ خود تمیم داری اس کو دیکھ کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا جو حضرت نے پہلے کئی مرتبہ صحابہ کو بیان کیا تھا. مدینے میں ایک یہودی کا بچہ تھا جس کا نام صاف تھا اور ابن سیاد اس کو کہا جاتا تھا. اس کی بھی کچھ اسی طرح کی طبیعت تھی کہ کبھی موٹا ہو جاتا، کبھی دبلا ہو جاتا. اس کے باپ نے ابتداءً نبی علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا شبہ لگ گیا تھا کہ یہ دجال ہے، اور حضرت اس کی تحقیق کے لیے بھی پہنچے اس کے پاس. اس سے جا کر کہا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ تو امیوں کا رسول ہے، ہمارا نہیں، یعنی ہم تو اہل کتاب ہے، ہمارا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو مار دوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ وہ نہیں ہے یعنی دجال نہیں ہے تو اس صورت میں نابالغ بچہ ہے، مارنے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ وہ ہے تو اس کے لیے انتخاب تمہارا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب یہ کہ یہ دجال ہے کون؟ یہ تو ضرور ہے کہ وہ انسان ہے اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ہاتھوں پر یہ سب ظہور ہوگا، اور ضعیف الایمان لوگ اس کو اپنا ایمان دے بیٹھیں گے اور دنیا سے بے ایمان جائیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گزرے ہیں، محقق آدمی ہیں. ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سامری تھا یہ وہی دجال ہے. اس لیے کہ اس نے جو بچڑا بنایا تھا اس میں سے ایک آواز نکل رہی تھی جو سونے کا بچڑا بنایا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شعبدہ بازی تھی، وہ سحر تھا. اور دجال بھی وہی سحر کرنے والا ہے، شعبدہ بازی کرنے والا ہے، وہ جادو کے مسائل کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے. اور پھر اس کا مذہب یہودیت کا تھا اور اس کا مذہب یہودیت کا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ اور پھر اوپر سے اگر دیکھا جائے
تو جس وقت اس نے بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر کے جب اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہو گئی، رب تو یہی ہے، تو اس صورت میں اسی کو مان لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کہاں تورات لینے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس موقع پر جو لوگ اس کے قائل ہو گئے تھے اور اس کی ربوبیت کے قائل ہو گئے تھے، ان کی توبہ کے سلسلے میں تو یہ فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، تبھی جا کر ان کی توبہ ہوگی۔ لیکن سامری کے بعد میں ان لک موعدا لن تخلف، یہ فرمایا تیرا ایک وعدہ ہے جس سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کو نہیں مارا تھا، اور یہ کہا تھا کہ لام ساس، بس وہ سامری سب کو یہ کہہ رہا تھا مجھ کو نہ ٹچ کرو، مجھ کو نہ ٹچ کرو، مجھ کو نہ چھیڑو، لام ساس۔ تو اس کو کچھ نہیں کہا گیا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ زندہ رہا، اور اسی کے بعد اس کو محبوس کیا گیا اور قید کیا گیا، اور قرب قیامت میں وہی نکلنے والا ہے۔ لیکن حدیثی روشنی میں مولانا کی بات کچھ گلے اترے ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دونوں آنکھیں موجود ہیں، ممسول عین نہیں ہے، اور اس کی آنکھ جو ہے انگور کی طرح نہیں ہے، جو صفات دجال کے بتائیں وہ سامری کے نہیں۔ اس لیے مولانا کی یہ تحقیق غلط ہوگی کہ یہ سامری نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو بالکل سیدھا ہوگا، اور ایک آنکھ اوپر ہوگی، اور اوپر سے کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، کافر جو علامت ہوگی اس کی۔ بعضوں نے اپنی تحقیقات اور بھی پیش کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو جو بنوایا تھا، اس موقع پر جو سب سے بڑا انجینئر تھا جس کا نام آصف تھا، اور یہ لوگ عائف اس کو کہتے ہیں، اس نے جادو سیکھ لیا تھا جنوں کے ساتھ رہ کر، چونکہ جنوں سے ہیکل سلیمانی کو بنوایا گیا تھا، اور جنوں کے ساتھ رہ کر کے اس نے جادو سیکھ لیا تھا، اور وہی پھر زندہ رہا، اور چونکہ بہت بڑا جادو سیکھ لیا تھا اس لیے یہی شعبدہ بازی ہے اس کے پاس ہے، اور یہی ہے۔ لیکن اس پر بھی کوئی خاص دلیل واللہ عالم نہیں ملتی ہے۔ بہرحال تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا، جو 40 دن اس سرزمین پر دوڑے گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور زمانے کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس موقع پر لوگ قبرستان سے گزریں گے تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جو قوی الایمان ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ کاش اس بدلے والے کی جگہ میں مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن یہ دو جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ یہ خود اس کی روایت میں جو تمیم داری نے بیان کی اس میں اس نے بھی کہا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا ہے کہ یہ مکے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اور اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر ملائکہ ہوں گے، اور یہ جب اپنا داخلہ چاہے گا تو نہیں ہو سکے گا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدفن ہے، جو مسکن ہے، تو مدفن خیر محض اور مسکن خیر محض پر شر محض کا داخلہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مکے اور مدینے میں اس کا داخلہ ہوگا۔ یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور چند دنوں کے اندر ساری دنیا کو چھانٹ مارے گا، اور جگہ جگہ پر بے ایمانی کا دور شروع ہو جائے گا، اور ضعیف الایمان مرتد ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر جو آج بھی موجود ہے اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کے مقام لطف پر اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس سرزمین پر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں چلائیں گے، اور پھر دنیا امن و امن کے ساتھ دوبارہ چلے گی۔ جو ایمان بیچ چکے ہیں وہ بیچ چکے ہوں گے اپنے، اور اللہ جن کو پھر توفیق دے گا وہ ایمان لے آئیں گے، ورنہ پھر بے ایمان دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے مختصر سے حالات سنائے ہیں۔ اس کے بعد میں اب یہ کہ اس وقت کے حالات میں ہمارے مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی تمدن اور دولت کا نشہ، اس کو ہم دجال تو نہیں کہہ سکتے لیکن مقدمے دجال وہ ضرور کہہ سکتے ہیں
اس لیے کہ مغربی تہذیب اور تمدن نے اور اپنے دولت کے نشے میں وہی دعویٰ کیا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ ہوتا ہے. ان ممالک کو آپ دیکھ لیں جن کا ربوبیت کا دعویٰ ہے اور جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں کہتے ہیں اور جن کو اپنے دولت پر نشہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دجال بھی تو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور یہ بھی بزبان حال ربوبیت کا دعویٰ ہے، تو یہ مقدمہ ہے اس کا. تو اس کو دجال تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دجالی فتنہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اب اگر اس سے حفاظت کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، وہ آخری بات آپ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو جمعہ کے دن. حق تعالی جل شانہ اگر دجال کا خروج ہو گیا تو اللہ حفاظت فرمائے. اب لوگ اس میں مناسبتیں تلاش کرنے لگے کہ آخر سورہ کہف کو اس دجالی فتنے سے کیا مناسبت ہے، اور بڑی باتیں لمبی چوڑی کرنے لگے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بندہ وہ ہوتا ہے جو حکم کے تابع ہو جائے. اس میں ہمیں مناسبت، اور اگر مناسبت تلاش کرنے جاؤ گے تو کوئی مناسبت تمہیں اس صورت میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس صورت کا ابتدائی جو واقعہ ہے اس کا تعلق تو مذہبی عیسائیت سے ہے اور دجال کا تعلق تو یہودیت سے ہے. کیسے جوڑ پائے گا؟ اس کا بیچ کا قصہ جو چل رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو باقی بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا. اس کا ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوا. اس کا آخری واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ و خضر کا ہے، اور اس سے اخیر میں ذوالقرنین بادشاہ کا جس کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے، دجال سے ہی. اگر صورت کو مناسبت تلاش کرنے جاؤ گے تو کبھی مناسبت، ایک مناسبت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مل سکتی ہے، اور وہی دل کو لگنے والی مناسبت ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. یہ اپنے ایمان پر جمے رہے چند نوجوان اور دقیانوسی ظالم بادشاہ کے معبودوں کی طرف نہیں گئے. اب تعالیٰ جل شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی اب اسلام اور ایمان پر جمنے کے نتیجے میں، اور ان کو غار میں سلا کر سکون اور اطمینان اور امن عطا فرمایا. بس مناسبت یہ ہے کہ خروج دجال کے زمانے میں قاری سورہ کہف جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی حفاظت فرما کر شرک سے بچا لے گا. بس یہ ایک مناسبت ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ضرور ہے کہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے دجال سے حفاظت ہوتی ہے. فرمایا جب دجال اکبر سے یہ صورت مانے بنتی ہے، حفاظت کے لیے ذریعہ بنتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے دجل و فریب کے لیے تو بطریق اولا حفاظت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جمعہ کے دن ضرور ہے، لیکن روزانہ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اللہ حفاظت کر لے گا. اس لیے ہمارا معمول صرف جمعہ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کا ہونا چاہیے. 10 منٹ لگے گی، 15 منٹ لگے گی، جتنی دیر ہوگی، لیکن ہم سورہ کہف کی تلاوت روزانہ کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے چھوٹے جو فتنے اس وقت چل رہے ہیں کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے اس کی وجہ سے. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا جانا تو جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو آج نہیں تو کل مل جائے گی، لیکن ایمان چلا گیا تو پھر دائمی جہنم ہے جس کا بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. تعالیٰ جل شانہ ان فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور دجالی فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا خروج کب ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات جو عسیٰ ان یکونوا قریبا، یعنی بہت جلدی، یہ پیغمبر کا آپ کہہ دیجیے کہ بہت جلدی وقوع ہونے والا ہے. یا دوسری آیت کے اندر تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ بہت سی باتیں تم جس کو بعید سمجھ رہے ہو وہ قریب ہونے والی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری باتیں جس کو تم بعید سمجھ رہے ہو ان قریب ہونے والی.
اور ان آیات پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. باقی یہ کہ بین ہی اس کا خروج کب ہوگا، جیسے قیامت کا وقوع کب ہوگا اس کو چھپا دیا گیا، بین ہی اس کا خروج کب ہوگا اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں کہیں بیان نہیں فرمایا ہے. اس لیے بلا وجہ کہ ہمیں ان باتوں کی طرف خاموخواہ کی تعویلات کر کے تقریر نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آج کی یہ آخری مجلس ہے. اب انشاءاللہ تعالی رمضان جب شروع ہوگا تو اسی وقت سے دوسری مجلسوں کو ہم شروع کریں گے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو بیان دیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے اور دل کو لگتی ہے اور بہت جو ہے دل کو لگنے والی باتیں ہیں، آپ روزانہ بیان کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ حضرت آپ روزانہ بیان فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا تخولا، یعنی وقفے وقفے سے. کیوں؟ کراہیت الصامت علینا، تاکہ اگتا نہ جائے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کئی دنوں سے یہ مسلسل مجلسیں چل رہی ہے، تو آپ کا نشاط بھی باقی رہے اور دین کی باتیں سنتے سنتے کہیں سن نہ ہو جائیں ہم، بلکہ ہمیں سنی بننا ہے اور سنت والی زندگی لانا ہے. تو آپ کے نشاط کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ نیت ہماری سنت رسول کی ہے. ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آج کی آخری مجلس ہے. اس کے بعد رمضان شروع ہوگا تو پھر دوبارہ یہ مجلس ہم شروع کریں گے. اور شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ایک دو دن قبل ہی اطلاع کر دی جائے گی کہ کب سے مجلس شروع ہوگی اور اس کے لیے وقت کون سا طے ہوگا. اللہ ہم تمام کو آج تک کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.